اللہ کی رضا ہے تو آ رہا ہے. اور یہاں سے آ کے بھی چلا گیا کہ نہیں آ رہا یا نہیں آ پا رہا. اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے ہوا ہے, توفیق ہی نہیں دے رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ہمیشہ اگر آپ کو مشکل پیش آئے, پریشانی پیش آئے, کوئی درد, کوئی تکلیف, اللہ سے مدد مانگے. میرے رب میں تیرا دین سیکھنا چاہتی ہوں. کیونکہ مدینے میں رہنے والوں میں دو گروہ تھے. ایک وہ گروہ تھا جو لوگ کہتے ہیں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی طاقت بھی رکھتے ہیں, مال بھی رکھتے ہیں, گھوڑے بھی ہیں, ہتھیار بھی ہیں, گرمی بہت ہے ہم نہیں جا سکتے, وہ جہاز پر ہم نہیں جا سکتے, یہ بہانہ اور وہ بہانہ, سب بہانے تھے. ایک گروہ وہ تھا جن کے پاس کچھ بھی نہیں, تلواریں بھی نہیں تھی, بھی نہیں تھی, اونٹ بھی نہیں تھی. وہ آتے تھے حضور ہمیں کہیں سے ایک تلوار اور ایک اونٹ کر دیجیے تاکہ ہم جا سکیں جہاز پر. حضور ہم نہیں افورڈ کرتے, حضور ہمیں کہیں سے کلیئر سے مانگتے جو ہے نا ادھار دیتے, ہم جو ہے جہاز سے جا کے پھر واپس گھوڑا اور تلوار لا کے رکھ دیں گے, واپس کے دیں گے. تو سسٹم فرماتے دیکھو میں نے پیپر جتنے تھے میں سارے کے سارے دے چکا ہوں, بس کوئی نہیں ہے جو مزید کرے, کچھ نہیں ہے جو میں کروں. کہتے تھے روتے ہوئے چلے جاتے تھے, ہاتھ میں نہیں جا پا رہے تھے, مفہوم نہیں کرتے, روتے ہوئے جاتے تھے. تو کیا ہے ایک شوق تھا نا, جسے شوق تھا اس کے بعد کچھ پھر بھی وہ آ رہا ہے, جسے شوق نہیں پھر سب کچھ پھر بھی نہیں آتا ہوں. تو اللہ کے دین کا کام شوق پر ہوتا ہے, نہ ڈنڈے سے ہوتا ہے کہ مار پیٹ کر کسی کو کیا جائے, نہ لالچ سے ہوتا ہے. پھر اللہ کے دین میں کام جو ہے نا, یہ لوٹ کیجیے, آپ کا نام لیا جائے یا نہ لیا جائے, آپ کو لوگ پہچانے یا نہ پہچانے, لوگ آپ کو اچھا کہیں یا برا کہیں. ہمیں بڑا برا لگتا ہے نا بعض اوقات کہ لوگ ہم اتنا کام کرتے ہیں, ہم اتنے اچھے ہیں, لوگ ہمیں یہ بولتے ہیں. اللہ کے دین کا کام کرنے والے من کو من دینی بتاؤ اللہ یخافون لومۃ لائم, پورے آیت نہیں پڑھتی میں, ملامت کرنے والے کی ملامت کی برا کہنے والا کہتا رہے میں تو کروں گی, میں تو جاؤں گی, میں تو سیکھوں گی, میں تو جہاز پہ جاؤں گا. یہ کہتے ہیں لوگوں کی باتوں کی پرواہ سے باہر آ جائیے. اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں, نہیں کرنا چاہتے تو کوئی آپ کو بہت سی عورتیں اور بھی گھروں میں بیٹھے, انہیں کوئی نہیں نکال سکتا, کوئی جھٹکی مار کے نکالے گا, آؤ پڑھو سیکھو. انہیں صبح شام تک جھاڑو پوچھا برتن اٹھا کر کے کام, اپنے کھانے پکانے, تصویر بنانے, یہ کرنے وہ کرنے کے علاوہ زندگی میں کام ہی نہیں. جانوروں کو پٹے ڈالتے رہو, یہ کرتے رہو. کراچی کا ماحول ذرا مختلف ہوتا ہے, وہاں لوگ جاب کرتے ہیں, وہاں بیٹھ کر فارغ لوگ جن گھروں میں ماسکیاں ہیں وہ ٹی وی دیکھتے ہیں, موبائل پر نیٹ پر چیٹ کرتے ہیں, یوٹیوب پر بیٹھ جاتے ہیں. وہاں کا ماحول ذرا مختلف ہے. یہاں کا ماحول میں یہ دکھ ہے نا, جانوروں کو پٹے ڈالنے میں, پھر اگر میں چلی گئی جانوروں کو پٹے کون ڈالے گا, تندور کون لگائے گا. یہ اس طرح کا جو سب کے وہاں کیا آتے ہیں مختلف نوعیت کی ہیں. دنیا میں سب کی بہانے بنانے والوں کو 10 بہانے دین کا کام نہ کرنے کے لیے بہانے بنانے والوں کو 10 بہانے. اور اگر جو کرنا چاہے اس کے لیے ہر حالت اس کے فیور میں ہو جاتا, بشرطے کہ اللہ سے دعا کرتا رہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا وَجَاهِدُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ, جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے قرآن کی, اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرو. استاذنک کا منت سے صاحب حیثیت لوگ اجازت طلب کرنے لگے. پولیس ٹول کہتے ہیں غنی لوگوں کو جہاد پر نہ جانا پڑے, جہاد پر جانے میں معذور کرتے ہیں. قالوا وہ کہتے ہیں ذرنا, ہمیں چھوڑ دیجیے, ذرنا ہمیں چھوڑ دیجیے, ہم نہیں جانا چاہتے, ہمیں بھول جائیے.
لکم مع القاعدین، تو پیچھے بیٹھ جانے والوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہیں گے. ردو، خوش ہو جاؤ، ان یکون مع القوالف، کہ اور ساتھ ہو جاؤ ان لوگوں کے جو پیچھے بیٹھے رہ جاتے ہیں. ان گھروں میں بیٹھے ہو کی طرح، پردہ نشینوں کی طرح تم بھی پردہ نشین بن جاؤ، مت جاؤ جہاد پر. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ زبردستی کسی سے کوئی کام نہیں لیتا. اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو نہیں پکڑتا، کوئی کرنا چاہے کرے، کوئی نہیں کرنا چاہے اس کے پیچھے نہیں لگتا. کوئی آتا ہے آئے، نہیں آتا ہے نا. کہاں میں نے بہت سے لوگوں کو، کتنے لوگ آئے کمپلیٹ، کتنے لوگوں کو بانٹے گئے تھے، کتنے لوگ موجود ہیں. سوچیے ذرا سا، اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کے پیچھے نہیں لگتا آؤ کرو، نہیں. میں نے خاتون سے کہا اپنی بچی کو بھیج ہی کرے، پارے میں پڑھ پڑھا کے بغیر نہیں، وہ تبلیغ والوں کے ساتھ چلی جاتی ہے. تبلیغ والوں، میں نے کہا چلو 3 دن کے لیے گئی، پھر باقی وقت میں بیٹھ کر کیا کرتی؟ 3 دن کے لیے گئی نا، باقی وقت میں تو گھر بیٹھی قرآن کے لیے بھیجو. تبلیغ والوں کے ساتھ چلی جاتی. تبلیغ والے بھی کیا کرتے ہیں مجھے کس طرح پتا ہے. کیا کر رہے ہو؟ تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہو. بنانے کی چکر، بچوں مسلمان وہ دیوبندی بنانے کی چکر میں کہتے ہیں مال قاعدین، کہتے ہیں ہمیں چھوڑ دیجیے ان بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رضوا بأن يكون مع القوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. خوش ہو جاؤ ان بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہ جاؤ. اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. فهم لا يفقهون، وہ سمجھتے ہی نہیں کہ ایمان کتنی قیمتی چیز ہے. وہ سمجھتے ہی نہیں کہ تمہیں کیا چیز دی جا رہی ہے، کیا ان کے لیے کھلیں گے، یہ سمجھتے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول اور لوگ آپ کے ساتھ وہ لوگ وہ لوگ جہاد کرتے ہیں اپنے مالوں سے بھی اور اپنے نفسوں سے بھی. اولئک لہم الخیرات، ان کے لیے بھلائیاں ہی بھلائیاں، خیر ہی خیر ہے. اولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح پا جائیں گے، یہی لوگ کامیاب ہو جائیں گے. وعد اللہ لہم، اللہ نے ان کے لیے تیار کیے ہیں جنات، جنتیں تیار کر دی اللہ نے لوگوں کے لیے جو حضور کا ساتھ دیں گے. تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. ذالک خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ذالک هو الفوز العظیم، ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے، یہی بڑی کامیابی ہے. وجاء المعذرون من الاعراب، اور آ جاتے ہیں عذر. معذر عذر سے مراد، عذر کا مطلب ایکسکیوز دینا. یہ اس وقت بولتے ہیں معذرون، ایسے لوگوں کو بولتے ہیں جب کوئی کسی کام میں کوتاہی اور تسری کرے اور اس سے بظاہر معذر کی حقیقت بھی نہ معلوم ہو، تو میں یہ کام نہیں کر سکا اور نہ کرنے کی وجہ کیا بتائیں. جہاز پر نہ جانے والوں کے پاس یہ وجہ تھی ہی نہیں. جس میں تو کہتے کہ بیچارے کس وجہ سے جہاز سے ٹکرا تھا، ایسے جہاز سے نہیں جا سکتا، اندھا تھا ایسے جہاز سے نہیں جا سکتا. ان کے پاس کوئی ایکسکیوز تھا ہی نہیں اس بات کا، کوئی وجہ تھی ہی نہیں. ایسے موقع پر کہتے ہیں یہ معذر کرنے والے آ جاتے ہیں، ہم اس لیے نہیں آ سکتے، ہم اس لیے نہیں کر سکتے. وجہ المعذرون من الاعراب، ان قدموں میں اعراب عرب کے دیہاتی کو کہا جاتا ہے. عرب کے دیہاتیوں کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ دیہاتی لوگ لیوزن لہم، تاکہ انہیں آ جاتے ہیں، تاکہ انہیں اجازت دی جائے، اجازت طلب کرتے ہیں.
वक़ाद अल्लज़ीना कज़्ज़बुल्लाह व रसूलहू, और बैठे रहे वो लोग जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल को झुठलाया। ये वो लोग हैं कि वो लोग ही जहाज से रुके, वो लोग ही जंग से बैठे रहे, अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करते रहे। कौन लोग थे ये? जो लोग अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान नहीं करे। देखिए अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान से क्या मुराद है? तो इसका मतलब है कि अगर आप अल्लाह पे ईमान, अल्लाह की बात मानेंगे। लोग अल्लाह को ही नहीं मानते, अल्लाह को तो मानते हैं ना सब, अल्लाह की नहीं मानते। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, उनको भी मानते हैं, अपना नबी, लेकिन अल्लाह की बात ही नहीं मानते। तो एक होता है किसी को मानना, एक होता है उसकी मानना। अल्लाह उसके रसूल को मान तो रहे हैं मगर बात नहीं मानते। देखो ऐसे ही बच्चा कहे मैं अपनी माँ को माँ तो समझता हूँ, माँ कोई काम कहे वो इनकार करके चला जाए, तो मतलब माँ को माँ तो कह रहा है लेकिन वो बात नहीं मानता, माँ की मानता ही नहीं कोई बात। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि वो लोग इजाजत तलब करते अल्लाह के रसूल पर ईमान नहीं है, जिन्होंने अल्लाह के रसूल को झुठलाया है। सयुसीबुल्लज़ीना कफ़रू मिनहुम, अनक़रीब उन लोगों को पहुंचेगा अज़ाबुन अलीम, अनक़रीब कुफ्र करने वालों को पहुंचेगा दर्दनाक अज़ाब, दर्दनाक अज़ाब पहुंचेगा। लैसा अला दुआफा, नहीं है कमजोरों पर, मसलन इतने बूढ़े हो गए कि कमजोर हो, बहुत नहीं निकल पाते, चलना फिरना दो घर है, उठना बैठना दो घर है, लंगड़े हैं, लूले हैं, आंखें नहीं है, ऐसे लोगों पर कोई वो नहीं है। तो ऐसे लोग जहाज से नहीं जा सके, कट्टे कट्टे होकर ना करना काम, उसकी कोई वजह नहीं बनती। अब देखिए ना, लोग रोते रहते हैं साइड में, लोग रोते रहते हैं, कोई किसी मामले में परेशान है, कोई किसी मामले में परेशान है, कोई औलाद के दुख का शिकार है, कोई माली परेशानी का शिकार है, कोई बीमारियों का शिकार है, कोई किसी चीज का शिकार है, किसी चीज का शिकार है। किसी को ये डर रहा कि फला पड़ोसन मेरी बुराई करती है, या फला मेरे पीछे लगा, फला मुझ पर जादू करा रहा है, फला मुझे ये कर रहा है। कोई ना किसी की तकलीफ का शिकार है ही कोई, अरे बंदा है, क्यों है? कभी सोचा आपने? इसलिए कि करने का काम नहीं कर रहा है। जब करने का काम करेंगे तो अल्लाह ताला हर बीमारी को सेहत से बदलेगा, हर तकलीफ को खुशी में बदलेगा, हर परेशानी को खुशहाली में बदलेगा, दुश्मनों के मुंह में खाक डालेगा। दुश्मनी आपसे कर रहे हैं, उनके मुंह में खाक डालेगा। इस चीज से बाहर आई, पहले मैं समझती थी, जब मैं मुझे यहाँ का तो बिल्कुल नहीं पता था, मैं यहाँ कभी रही नहीं, पंजाब के इलाके में, और खासतौर पर जब गाँव हो, आसपास बहुत सारे हो, मुझे समझती थी बीमारियां तो ऐसे काहिल लोगों को है जिनके काम करने के लिए बाकियां होती हैं, सारा वो काम करती रहती हैं, और जो है नेट पर बैठे हैं, टेलीविजन पर बैठे हैं, फोन पर जो है बातें हो रही हैं, बस ये बेकारी के काम है। बीमारियां होंगी नहीं तो और क्या होगा, मेरे ध्यान में हमेशा ये ख्याल आता। लेकिन जब मैं यहाँ आके देखा, मैंने कहा यहाँ मेरा ख्याल था कि यहाँ की लाइफ बड़ी टफ है, यहाँ पे एक एक काम के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता है, वॉक बहुत है, ये है वो है। मैं समझती थी, मैंने कहा जब मैं यहाँ आई तो मैंने देखा कि यहाँ भी लोग उसी तरह की परेशानी को, उसी तरह की बीमारी में शिकार है। मैं हैरान हो गई, मैंने कहा यहाँ क्यों? जब यहाँ की लाइफ इतनी टफ है, कराची की लाइफ बहुत कंफर्टेबल लाइफ है, क्यों दर दर निकलो, आपको रक्षा टैक्सी मिल जाती है, घर से 2 कदम के पास में रक्षा टैक्सी होती है,
बसों के स्टॉप बहुत करीब करीब है, बसों के स्टॉप के लिए भी वो वॉक करना पड़ता है इतना। तो मैंने यहाँ देखा, मैंने कहा क्या वजह है? मुझे एक वजह समझ में आई कि दीन से दूरी है, सिर्फ दीन से दूरी, कि दीन से दूरी बजाय इसकी वजह से अल्लाह ताला अज़ाब की सूरत में हम मुख्तलिफ चीजें बर्दाश्त कर, मुख्तलिफ किस्म के मसाइल बर्दाश्त कर रहे हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं लैसा अला दुआफा, नहीं है कमजोरों पर कोई, वला बूढ़े लंगड़े लूलों पर कोई हरज, कोई पूछगछ, अलल मर्दा, और मरीजों पर भी कोई पूछगछ नहीं, वला अलल लज़ीना ला यजिदूना मा युनफिकून, और उन लोगों के ऊपर जो कुछ अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए ना पाए। जहाज पढ़ना जाने की वजह क्या थी उनके लिए? कि घोड़ा नहीं था, तलवार नहीं थी, जहाज के लिए जो जरूरी चीजें होती वो नहीं था, सफर खर्च नहीं था उनके पास। इज़ा नसहु लिल्लाहि व रसूली, अगर वो ऐसे लोग जो बीमार हैं, ऐसे लोग जो कमजोर हैं, सफर खर्च नहीं पा रहे हैं, ऐसे लोगों से कोई सख्ती नहीं होगी। सख्ती उनके लिए है जिनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है अल्लाह के काम। जब कोई काम नहीं करे तो क्यों नहीं करते? रसूल फरमा रहे हैं उस वक्त तक जब तक कि वो अल्लाह के रसूल की सरख्वाही में नहीं, ऐसे लोगों से कोई पूछताछ नहीं होती, उन पर कोई सख्ती नहीं की जाएगी। जो मरीज हैं, जो बीमार हैं, जो बूढ़े हैं, ज़ईफ हैं, कमजोर हैं, या सफर खर्च नहीं, अगर वो अल्लाह उसके रसूल की खैरख्वाही करते रहें, इसलिए कि दीन तो सरासर नसीहत का नाम, नसीहत कहते हैं खैरख्वाही, कि दीन सरासर अदीन नसीहा हदीस में आता है, यानी दीन तो सरासर खैरख्वाही ही खैरख्वाही, लोगों की भलाई को चाहना दीन है। फिर दीन नसीहत का नाम कहा गया कि लोगों को नसीहत करते रहे नेकी की और बुराई से रोकते रहे, बुराई से रोकते रहने की नसीहत करते रहे, इसी का नाम दीन है। फिर मा अलल मुहसिनीन बिन सबील, और मोहसिनीन के लिए, नेक लोगों के लिए, खैरख्वाहों के लिए कोई राह के खिलाफ भी रास्ता नहीं, तो सजा दी है। तो दीन के खैरख्वाह लोग हैं, ठीक है, वो नहीं कर पाए काम मजबूरी की वजह से, उनकी मजबूरी जायज है। अल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह ताला बख्शने वाला और रहम करने वाला। वला अलल लज़ीना इज़ा मा अतौका लितहमिलुहुम, और नहीं है उन लोगों पर, इज़ा जब, माँ आताऊ का जब आपके पास हाजिर होते हैं, लितहमिलुहुम ताकि वो सवारी मांगे, आपके यहाँ हाजिर होते हैं ताकि वो आपसे सवारी मांगे कि हुजूर हमें कुछ दीजिए कि हम सवारी लें और जाएं जहाज पर। कहा जाता है फिर ये लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कुछ लोग हाजिर हुए, कहने लगे, रोने लगे, कहने लगे हुजूर हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम जहाज पे जा सके। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे पास नहीं है तो तुम्हें कहाँ से दूं? कुल ताला अजिदु मा अहमिलुकुम अलैहि, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए, आप फरमाते हैं ला अजिद, नहीं मैं पाता, मा अहमिलुकुम अलैहि, जो तुमको उठाए, तो सवारी तुम्हारे लिए नहीं पाता। वल्लाओ, वो लौटते हैं, आयुहुम सफीदु मिनद दमी, उनकी आंखों में आंसू भरे हुए होते हैं, आंखें आंसू बहा रही होती हैं। अल्लाह यजिदु मा युनफिकून, इस बात से वो रो रहे होते हैं कि नहीं है उनके पास कि वो कुछ खर्च करें, तो सवारी खरीद कर जहाज पर जाएं। इन नमस सबील, बेशक रास्ता, नजर तौबीख का रास्ता, डांट डपट उन्हीं लोगों के लिए, अलल्लज़ीना यस्ताज़िनुका, उन लोगों के खिलाफ
ان لوگوں پر ہے اجازت طلب کرتے وہ حالانکہ وہ دولت مند تھے، جنگی سامان موجود ہے، وہ راضی ہو گئے بھی مال قوالی تھی، پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ بیٹھ گئے، گھر بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھ گئے، اپنی صفت اپنی ذلت سے راضی ہیں، یہ خود پسند کر رہے ہیں کہ پیچھے بیٹھے. فطبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، فہم لا یعلمون، یہ علم نہیں رکھتے، یہ علم نہیں رکھتے. یعتذرون الیہ، وہ معذرت کریں گے. اچھا جن لوگوں کی بات کی جا رہی ہے، کچھ لوگ ہیں جن کو سواری نہیں ملی تو وہ روکتے ہوئے لوگ آج کے ہمارے پاس ہوتی ہے اور ہم جہاز پر جا سکتے ہیں. کچھ لوگ ہیں سب کچھ موجود ہے لیکن سے بھی نہیں کر رہے، پھر بھی نہیں کر رہے. ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا جانا ہے یا اتذرون الیکم، وہ عذر پیش کریں گے، معذرت کریں گے. معذرت جہاز سے جا رہے چھٹ گئے ادھر ادھر، آپ جہاز سے واپس آئے ایکسکیوز دیتے تھے، وضاحت کرتے تھے. کیا تذرون کرتے ہیں آپ سے، جیسے یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی آپ کی تبوک سے واپسی سے پہلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ واپس جائیں گے نہیں آئیں گے آپ کے پاس، آ کر کہیں گے ہم اس کی نہیں کرتے. جب آپ لوٹ کر واپس غزوہ تبوک سے مدینہ پہنچیں گے، الیہم ان کے درمیان کی طرف، یعنی جب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کر واپس پہنچیں گے، قل لا تعتذروا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے لا تعتذروا، اب مجھ سے معذرتیں نہ کرو. اب مجھ سے ترجمے میں دیکھیے، اب مجھ سے معذرت نہ کرو. ہرگز ہم تم پہ یقین نہیں کریں. اب جب ہم واپس آ گئے غزوہ تبوک سے، مشکل حالات سے واپس آ گئے، اور اب تم آؤ گے اور کہو گے اس وجہ سے نہیں گئے، اس وجہ سے نہیں گئے، کوئی اعتبار نہیں. تم ہر وقت اس وقت جب مسلمان میں مشکل آتا ہے تو ساتھ چھوڑنے والے لوگ. قد نبأنا اللہ من اخبارکم، تحقیق خبر کر دی ہے ہم کو اللہ نے تمہاری خبروں سے پہلے، تمہارے بارے پہلے سے ہی بتا دیا. ہمیں اللہ تعالیٰ حضور آپ فرما دیجیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وہی تمہارے بارے میں خدا فرما دیا ہے. وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اور ان قریب اللہ تمہارے عمل دیکھے گا. وَرَسُولُهُ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارے عمل دیکھیں گے. ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے قیامت والشہادہ، عالم الغیب والشہادہ سے عالم الغیب والشہادہ سے آگے پیش کیے جاؤ گے. فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر تم کو اللہ تعالیٰ اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے. ابھی تو اللہ تعالیٰ تم پہ یقین نہیں کرے گا، کیا بہانے بنا لے گا، تمہاری بات نہیں مانے گا. ہاں تمہیں وقت آنے پر اپنا عمل دکھانا ہو. قیامت کا دن ایسا اللہ پیش کیے جاؤ سچ سچ اور جھوٹ جھوٹ ہو جائے گا. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ تمہیں بتا دے گا قیامت کے دن تمہارے کرتوت کیا. اللہ تعالیٰ تمہارے کرتوت تمہیں بتا دے گا. قریب وہ قسمیں کھائیں گے. اللہ حسین ترجمے بھی غور کیجیے، آپ ایڈریس کو ڈیپتھ ہو. ترجمے پر اگر آپ غور کریں گے کہا جا رہا ہے، اگر آپ قرآن بند کر کے بیٹھے رہیں گے، ادھر ادھر سر رکھ کے یا منہ رکھ کے بیٹھے رہیں گے تو آپ کے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. ترجمے پر غور کیجیے، ترجمے میں غور کرنے سے آپ کو پتہ چلے گا قرآن میں جو کہا گیا وہ کیا کہا گیا، اس کا مطلب کیا، ان کی تفسیر کیا بیان کی جا رہی ہے. وہ لٹکا کے بیٹھنے سے کچھ نہیں ملنے پاتا. ترجمے پر غور کیجیے.
الفاظ سے ترجمے کرواؤں. سیحلفون باللہ لکم، ان قریب قسمیں کھائیں گے تمہارے لیے، تمہیں یقین دلانے کے لیے اللہ کے قسمیں کھائیں گے. اذا انقلبتم الیہ، جب تم لوٹ کر جاؤ گے، یعنی یہاں ان سے پہلے سب بچے منافقین یعنی جانے کے بعد لوٹیں گے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹیں گے تو یہ خسرے کھائیں اللہ کی دیکھو اور آگے تم ان سے درگزر کرو. آگے کہیں گے غلطی ہو گئی. غلطی تو یہ مانتے ہی تھے، بہانے تراشتے تو جنہوں نے غلطی مانی نا اس کی بخشش ہوگی. جنہوں نے بہانے تراشتے کہتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ غزوہ تبوک سے مدینہ پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے مسجد نبی میں. ایک آتا حضور اپنے جھوٹے بہانے بتاتے ہوئے کس وجہ سے نہیں کیا. آپ سے چہرہ دیکھتے رہتا دوسرا آتا کیا تو نہیں جا سکتا. جھوٹے بہانے بنا رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو. اس کا چہرہ دیکھتے اچھا بول کے منہ کھیل لو. یہ آگے کہیں گے نبی گزر کے لیے تو اسے اعراض کرتے ہیں، ہمیں معاف کر دیں، ہمیں چھوڑ دیں، ہمیں واپس نہ کرے. پوچھے نہیں کہ تم کیوں نہیں گئے، آگے جھوٹے بہانے بنے. نے فرمایا جب ان سے غصے کے طور پر اعراض. کیا تم نے نہیں پوچھا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، سچ بول رہے ہو، تم نے یہ نہیں، تم یہ وجہ نہیں تھی، یہ وجہ. آپ نے کچھ نہیں فرمایا. آگے جھوٹے بہانے بناتا، ایک ایک آتا بہانا بناتا. آپ اس کے چہرہ دیکھتے بھی منہ پھیر لیتے، چپ ہو جاتے. آپ اچھا بول کے چپ ہو جاتے. اور غصے کے پر وہ پھیر لیے. انہم رجس، یہ ناپاک لوگ ہیں، نجس لوگ ہیں. یہ منافقت نجاست ہے. کس نجاست ہے نا، کفر نجاست ہے نا، اسی طرح منافقت بھی نجاست. انہم رجس، یہ رجس ہے. رجس کا لفظ جن سے رجس اتارا گیا تھا وہ قوم کون سی تھی؟ یہود قوم کی، جن پر ناپاکی رجس کا عذاب اتارا گیا تھا. منافقین کے لیے وہی الفاظ قرآن کریم میں استعمال کیے جو یہود کے لیے اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمائے. کیونکہ منافقت اتنا خطرناک عمل ہے، ڈبل پالیسی، کہ بندہ آگے کچھ اور پیچھے کچھ، اور رسول کے آگے سے وفاداری کی وقت پائے اور پیچھے وہی انسان جا کے جڑے کاٹے. اتنا خطرناک عمل ہے کہ یہود جن کو غضب ہوا ان لوگوں کو ان میں شامل کیا گیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جی انہم رجس، بے شک یہ ناپاک بدکار شے کی طرح ہے، غلیظ شے کی طرح ہے. کیونکہ یہ روحانی نجاست اور بلاغت کا شکار ہے. دھوکے بازی اور جھوٹ روحانی غلاظت اور نجاست ہے. ہمیشہ ان چیزوں سے بچی. پھر فرمایا گیا وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جزاء بما كانوا يكسبون، بدلہ ہے ان کا وجہ اس کی جو انہوں نے کمائی. جس طرح کے عمل کیے ویسا بدلہ دیا جاتا ہے. یہ رزق کا نہیں ہے، یہ رزق ان کے عمل کا بدلہ ہے. اتنا برا عمل تھا، پاک عمل کا ناپاک بدلہ ہے. یحلفون لک، وہ قسمیں کھاتے ہیں تمہارے سامنے.
تمہارے سامنے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ضمیر جمع کی ضمیر ہے، واحد کی نہیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، بلکہ حضور کے ساتھ تمام رہتے ایمان والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اور صحابہ کے آگے اگر فصلیں کھاتے لتردو عنہم تاکہ تم ان کی جھوٹی خبریں سن کر خوش ہو جاؤ، تاکہ تمہیں راضی کر لیں جھوٹی خبریں کھا فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، اللہ تعالیٰ فرما رہے اگر آپ راضی بھی ہو جائیں ان سے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، پر بے شک اللہ تعالیٰ فاسق قوم سے ہرگز راضی نہ ہوگا۔ یہ دھوکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اللہ کے دین کو دیا، عین اس وقت جب انسان کی سخت حالات تھی، تب انہوں نے اللہ کے دین کا ساتھ چھوڑا اور ساری پچھلی تاریخ میں بھی یہ قدم قدم ان سے سب دھوکے دیتے رہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے مسلمانوں، اگر تم راضی بھی ہوئی ہو ان سے تو اللہ ان کے صدق سے ہرگز راضی نہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک سے واپسی کے پر اعلان فرمایا، خبردار آج کے بعد منافقین کے ساتھ نہ اٹھنا اور نہ بیٹھنا، نہ ان سے کلام کرنا۔ صحابہ سے فرما دی جو لوگ جہاز پر نہیں ان سے بات نہ کرنا، ان سے کلام نہ کرنا، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں۔ اس سے ایک بات بھی پتہ چلتی ہے کہ برے لوگوں سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچا کر رکھنی چاہیے۔ برے لوگوں کی بیٹھک، ایسے لوگ جہاں پر فالتو قسم کی باتیں کرنے والے لوگ موجود ہیں، وہاں سے اپنے آپ کو اٹھائیے، ان کی باتوں میں دلچسپی ہرگز نہ لیجیے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں نے کیوں منع فرمایا کہ منافقوں کے ساتھ جہاد پر نہیں گئے، جھوٹے وعدے کر کے خصمیں کھاتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملنا جلنا چھوڑ دیجیے، آپ بھی ان سے بات نہیں کیجیے، اور صحابہ کو بھی منع کر دیا، صحابہ کو بھی منع کر دیا ہے کیا۔ حضرت امام زین العابدین، حضرت امام حسین کے بیٹے، اپنے بیٹے زین العابدین کے بیٹے امام باقر سے اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں 5 لوگوں سے بچتے رہو، 5 طرح کے لوگوں سے بچتے رہو۔ پہلی چیز فاسق سے، فاسق کے ساتھ کبھی بھی صحبت و سنگت نہ کرنا، دوستی نہ رکھنا ہے، اس لیے کہ وہ اپنی عادت کی وجہ سے، بری عادت کی، میری دروازہ بند کیجیے، بری عادت کی وجہ سے تمہیں ایک لقمے کے بدلے بھی بیچتے تھے، 3 لقمے کے بدلے بھی تمہیں بیچتے، میں تمہاری دوستی کی ذرا لحاظ خیال مربت نہیں کرے گی۔ امام باقر کہنے لگے ابا کیا فاسق اتنا لالچی ہوتا ہے، ایک لقمے کے عوض سے بیچ دیتا ہے دوستی کو؟ تو امام زین العابدین کہنے لگے ایک لقمہ میں نے بڑی بات کی، وہ تمہیں ایک ذرے کے اس سے بھی کم ترین چیز کے اس سے بدلے میں تمہیں دی جائے۔ یعنی ایسے لوگوں کی، فاسق لوگوں کی دوستی قابل اعتبار نہیں ہوتی، فاسق لوگوں کی دوستی قابل اعتبار نہیں ہوتی۔ دوسرے حضرت امام زین العابدین نے اپنے بیٹے امام باقر کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ بخیل کنجوس کو دوست کرنا، اس لیے کہ وہ تمہاری بہت سی ضروریات میں رکاوٹ ڈالے گا۔ تیسری، جھوٹے کی دوستی بھی تمہارے لیے، جھوٹے کی دوستی بھی نقصان دے گی۔ کیوں؟ تمہارے آگے ایک بات کرے گا، دوسرے کے آگے ایک بات کرے گا۔ جھوٹ بولنے والوں کو دوست نہ بناؤ، جھوٹ بولنے والوں کو دوست نہ بناؤ، کنجوس کو دوست نہ بناؤ، فاسق کو دوست نہ بناؤ۔ چوتھے، احمق سے دور رہنا، بے وقوف لوگوں سے ہمیشہ دور رہو۔ بے وقوف ہوتے ہیں، ہر دفعہ وہ تمہارا بھلا کرنے کی کوشش کرے اور تو برا کر دیتے۔ بے وقوف لوگوں سے ہمیشہ دور رہو، بے وقوف لوگوں سے بچ کر رہو، بھلا کرنے کی کوشش میں نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ اسی طرح سے 5ویں چیز انہوں نے فرمائی کہ جو رشتے داروں سے قطع نہیں کرے، رشتے داروں سے ہٹ جائے، ایسے لوگوں سے دوستی کرنا، اس لیے کہ میرے نزدیک لعنتی ہے۔ وہ قرآن مجید نے اہم کی ناز کرنے والے کو 3 موقعوں پر لعنتی کہا ہے۔
یہ یہاں پر بھی آ کے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں نا، اس طرح سے جھوٹے بہانے بنا رہے ہیں نا. اس لیے آپ نے فرمایا ان لوگوں سے تیزی ہو جائے، جھوٹے بہانے بنانے والے. اور تیسرے فاسق نافرمان لوگ کہ وقت پڑھنے پر بات نہیں مانتے. ایسے لوگوں نے کہا کہ ایسے لوگوں کی دوستی مت کرو کہ وقت پڑھنے پر بات نہیں مانتے، جیسے جو کہا جائے اس کے خلاف چلتے، نافرمان لوگ ہیں. اسی لیے یہ حدیث آپ کے آگے پڑھی گئی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. اگر کہ وہ اپنی باتوں سے آپ کو راضی بھی کر دیں، اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں سے ہرگز جو ہے راضی نہ ہوگا. الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا أَوْ نِفَاقًا، اور اعرابی کفر اور منافقت سے سخت ترین تھی. چلیں انشاءاللہ اسے کل کنٹینیو کرتے ہیں. دعا کر لیجیے.
اللهم إنا نسألك من كل خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.